السلام علیکم ناظرین، میں ارشد سادات اور آپ دیکھ رہے ہیں سادات فیکٹس۔ ناظرین، سادات فیکٹس چینل میں خوش آمدید۔ 1991 میں سعودی عرب کے شہر خفر الباطن میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ خفر الباطن سعودی عرب کے مشرقی صوبے کا شہر ہے جس کا نزدیکی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام ہے۔ ہوا یوں کہ ایک ہندوستانی شخص جس کا نام نجیب تھا وہ کسی کمپنی کے ویزے پر سعودی عرب آیا۔ اس وقت یہ شخص ہندو تھا۔ نجیب نام بعد میں پڑ گیا تھا۔ اس زمانے میں موبائل ہوتے نہیں تھے، زبان سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی کبھار یار دوست کپیل یا کمپنی ایئرپورٹ نہیں پہنچ پاتی تھی۔ نجیب کی کمپنی نجیب کو لینے ایئرپورٹ نہیں آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کمپنی کون سے شہر میں ہے۔ اس دوران ایک سعودی شہری نے اس سے بات چیت کی کوشش کی۔ ظاہر سی بات ہے دونوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ سعودی شہری نے شاید اپنا ورکر سمجھ کر اس کو اپنے ساتھ جانے کا اشارہ کیا یا جان بوجھ کر اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ نجیب اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ شخص نجیب کو لے کر اپنے جانوروں کے طبیلے لے گیا۔ عموماً سعودی عرب میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ رکھنے والے لوگ دور صحرا میں آبادی سے کافی ہٹ کر خیمے لگا کر اور جانوروں کے لیے لکڑی کے لمبے طبیلے سے بنا لیتے ہیں۔ وہاں سے سڑک یا آبادی بہت دور ہوتی ہے۔ نجیب کو وہاں لے جا کر جانوروں کو چرانے پر لگا دیا۔ زبان کی بندش کی وجہ سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ مختصراً یہ کہ نجیب وہاں 5 سال اپنے گھر سے دور صحرا میں بغیر تنخواہ کے جانور چراتا رہا۔ معمولی سا کھانا ملتا تھا۔ 5 سال بعد نجیب نے موقع پایا اور اپنے کپیل کو کسی لوہے کے راڈ سے سر پر مارا۔ وہاں سے کس طرح بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا کپیل اس راڈ کے وار سے انتقال کر گیا تھا۔ ادھر نجیب سڑک تک پہنچ گیا۔ وہاں کسی بھلے آدمی نے اسے اٹھایا اور کسی قصبے میں لے گیا۔ وہاں پولیس کو کسی نے خبر دی اور اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ عدالت میں کیس چلا۔ نجیب کو دیت کے طور پر مقتول کے بیٹے کو 1,70,000 ریال دینے کا حکم ہوا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں اسے 5 سال قید کی سزا گزارنی تھی اور سزائے موت ہونی تھی۔ بہرحال نجیب پیسے کہاں سے لاتا، اس لیے 5 سال کے لیے جیل چلا گیا۔ یہ کیس اور نجیب کا واقعہ آہستہ آہستہ مقامی لوگوں میں پھیلنے لگا۔ مقامی سعودیوں نے پہلے جب یہ سارا واقعہ سنا اور عدالت کا فیصلہ پڑا تو نجیب کی جیل سے رہائی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس وقت نجیب کی دیت والی رقم کافی بڑی تھی، کوئی اکیلا شخص نہیں دے سکتا تھا۔ بڑی محنت اور کوشش کے بعد رقم جمع ہو گئی۔ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگوں کے پاس جا جا کر مانگنا پڑتا تھا۔ بڑی رقم تھی جو 10-20-100 ریال سے پوری کرنا مشکل تھا۔ بالآخر چند سال کی کوشش سے یہ رقم پوری ہو گئی۔ نجیب کے کپیل کے بیٹے کے پاس لوگ گئے اور اسے جیل لے جا کر دیت کی رقم مجرم کے سامنے پیش کرنے کی کارروائی شروع کی۔ سعودی عرب میں قاتل کو دیت کے لیے مقتولین کے سامنے لا کر معاملہ ختم کیا جاتا ہے۔ نجیب کی کپیل کے بیٹے کے دل میں بھی اتنے لمبے عرصے کے بعد نرمی آ گئی تھی اور نجیب کے ساتھ اپنے باپ کی زیادتی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کہا اگرچہ تو نے میرے والد کو قتل کیا ہے لیکن آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اس لیے میں یہ رقم والد کے ہاتھوں آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی کے لیے بطور جرمانہ واپس کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے والد کو معاف کر لیں گے۔ جب نجیب جیل سے باہر آیا تو انہی سعودی لوگوں نے کچھ اور پیسے دیے جنہوں نے اس کی رہائی کی کوشش کی تھی۔ جس پر نجیب نے پوچھا کیا آپ لوگ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کیوں پوچھ رہے ہو ایسے؟ نجیب نے پوچھا کیا میرا کپیل بھی مسلمان تھا؟ وہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ کیوں یہ پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم مسلمانوں میں بھی برے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نجیب نے ان لوگوں کی مدد کرنے اور کپیل کے بیٹے کے رویے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور انڈیا واپس چلا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی مکمل کہانی جس کی ایک سعودی نے 3 سال پہلے سنائی تھی۔ یہ کہانی آپ کو یوٹیوب میں عربی زبان میں مل جائے گی۔ بات یہ ہے کہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں اور شاید ہو رہے ہیں، لیکن پوری سعودی معاشرے کو ایسا سمجھنا نہایت غلط ہوگا۔